غوث اعظم مستغیر رضی اللہ عنہ فتح الربانی میں آپ فرماتے ہیں دنیا کیا کرتی ہے، بندے کو اپنا حسن دکھاتی ہے، اپنے خزانے دکھاتی ہے اور اپنے پیچھے کر لیتی ہے اس کو۔ جب وہ پیچھے جاتا ہے اس کے، حضور غوث اعظم مستغیر رضی فرماتے ہیں دنیا کیا کرتی ہے، اپنا حسن دکھاتی ہے اس کو، اپنے خزانے ظاہر کرتی ہے اس کے اوپر۔ جب وہ حسن دیکھ لیتا ہے، خزانے دیکھ لیتا ہے، اس کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ جب اس کے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیتی، قیدی بنا لیتی، قیدی بنا کے اس کو اوپر لے کے جاتی ہے، اوپر سے اس کو ڈھکلتی ہے، اور جب نیچے گرتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب وہ گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو دنیا اس پہ ہنستی ہے، اور شیطان دنیا کے بازو میں ٹھہر کے شیطان بھی اس پر ہنستا ہے۔ تو دنیا کیا کرتی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے، خوبصورتی دکھاتی ہے۔ اب اس کی خوبصورتی کیا ہے، اس کے خزانے کیا ہے؟ دنیا کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو نام میں حاجت روا ہوں۔ دنیا کے خزانے کیا ہے؟ بولتی ہے میں مالک ہوں، میں حاجت روا ہوں، میرے سوا تیرا گزارا نہیں ہے، تو مجھے چھوڑ دے گا تو برباد ہو جائے گا۔ یہ جو چیزیں آپ کو بلا رہے ہیں کہ میں حاجت روا ہوں اور میں جو ہے نا مالک ہوں، میرے سوا تیرا گزارا نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ جو بھی چیز بلا رہے ہیں، جو اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے وہ دنیا سے نکل گیا، وہ دنیا نہیں ہے، وہ ایمان ہے، وہ دین ہے، وہ ایمان ہے۔ وہ تو دنیا کیا کرتی ہے، خوبصورتی دکھا کے بولتی ہے کہ میری طرح حسین کوئی نہیں، اگر تو زندگی کے مزے لینا ہے تو میری طرف آ۔ وہ خوبصورتی کو دیکھ کے جاتا ہے تو خوبصورتی کو دیکھ کے جاتا ہے، اپنا ایمان نکال دیا اس نے، اپنا دین چھوڑ دیا۔ دنیا اپنے خزانے دکھا کے بلاتی ہے، پھر اپنی گرویدہ کر لیتی ہے، اپنے پیچھے لیتی ہے، پھر اس کو قیدی بنا لیتی ہے اور اس کو ایک جگہ سے لے کے جا کے وہاں سے ڈھکلتی ہے، جہاں سے ڈھکلتی ہے تو ذلیل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی ذلیل ہوتا ہے، اللہ کے سامنے بھی ذلیل ہوتا ہے، رسول اللہ کے سامنے بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اور جو ایمان والا ہوتا ہے، حضور غوث اعظم مستغیر رضی اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا کی طرف دیکھتا بھی نہیں، دنیا کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اور اللہ کی عبادت کسی لالچ میں نہیں کرتا، وہ اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت لالچ میں نہیں کرتا، کوئی کام ہے میرا، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، لالچ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ تو وہ جو نا دنیا کی طرف نہیں دیکھتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلوب کو جو نا منور فرماتے رہتے ہیں، اس کے قلوب کو ایمان سے منور فرماتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ تو دنیا دار کی اگزامپل ہو گئی، ایمان والے، ایک منافق کی بھی اگزامپل آپ حدیث کوٹ کرتے ہیں الفتح الربانی، منافق کی 3 علامتیں بتاتے ہیں: جب بولتا جھوٹ بولتا، جب وعدہ کرتا خلاف کرتا، امانت میں خیانت کرتا۔ 3 علامت بتائیں۔ دنیا دار کی علامت ہوگی، ایمان والے کی علامت، ابھی منافق کی علامت چل رہی ہے۔ حضور غوث اعظم مستغیر رضی اللہ عنہ حدیث کوٹ کر کے فرمایا جب بولتا جھوٹ بولتا۔ کیا جھوٹ بولتا؟ ایک عقیدے میں جھوٹ ہوتا اور ایک عمل میں جھوٹ ہوتا۔ عقیدے کا جھوٹ شرک ہے، عمل کا جھوٹ گناہ ہے۔ عقیدے کا جھوٹ کیا ہے؟ شرک ہے، اور عمل کا جھوٹ گناہ ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، معاف نہیں ہوتا۔ عقیدے کا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ حاجت روا ہے، دوسرے کو حاجت روا بول رہا، ارے ان سے کام بن گیا بھائی، انہوں نہیں ہوتے تو میں تباہ ہو جاتا تھا، انہوں جو ہے نا میرے کو وہاں فلاں جگہ پہنچا دی، انہوں میرا فلاں کام کر دیے، انہوں کام میں آ گئے، انہوں کام میں آ گئے، جھوٹ بول رہا۔ جب بات کرتا جھوٹ بولتا، مخلوق کو حاجت روا بنا رہا۔ وسیلہ ہے، وہ وسیلہ ہے، وسیلہ کا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر ادا کرنا ہے کسی سے کام ہو گیا تو، مگر دل میں یقین ہونا کہ یہ وسیلہ ہے اور میری حاجتیں اللہ پوری کر رہا ہے۔ زبان سے شکریہ ادا کرنا ہے اس کا، کیونکہ وہ اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا ہے، اللہ کا وسیلہ ہے وہ معمولی بندہ نہیں ہے، وہ وسیلہ اللہ کا بنا، وہ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلیکٹ کیا اس کام کے لیے، وہ اللہ کی طرف سے جو نا اپوائنٹڈ تھا وہ، تو اس کا ادب کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، مگر دل میں یقین کیا ہونا ہے، یہ وسیلہ ہے بس، مجھے میری حاجت کس نے پوری کی؟ اللہ تعالیٰ نے پوری۔ تو جھوٹ بولتا ہے، عقیدے میں جھوٹ کیا ہے؟ شرک ہے۔ عمل میں جھوٹ کیا ہے؟ کھانا کھائے نہیں کھائے بولا، کہاں ہے بھائی باہر ہے بولا، گھر پہ بولا، گھر پہ باہر ہے بولا، یہ گناہ ہے، یہ توبہ کرا تو معاف ہو جاتا۔ شرک تو بڑا، شرک بھی توبہ کرے تو معاف ہوا، مگر شرک کے لیے وہ بڑی توبہ کرنی پڑے گی اس کو۔ وہ توبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق ہوگی تو توبہ ہوگی اس کی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا توبہ ہے، پھر بڑی توبہ ہے، پھر
تو شرک معاف نہیں ہوتا, بڑی توبہ کرنا پڑے گا. وہ توبہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا. تو جو دوسرا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وعدہ, ایک وعدہ عقیدے میں ہوتا ہے, ایک وعدہ عمل میں ہوتا ہے. عقیدے میں جو وعدہ خلافی کرنا ہے وہ کفر ہے, اور عمل میں جو وعدہ خلافی کرنا ہے وہ گناہ ہے. وعدہ کیا ہے بھائی؟ صبح آتا ہوں والا نہیں آیا, 8 بجے آتا ہوں والا نہیں آیا, عمل میں گناہ ہے, عمل میں وعدہ خلافی ہوگا. عقیدے میں کیا وعدہ خلافی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا, الست بربکم, عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ کیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں والا مولا خالو بلا شہیدنا, مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا رب ہے. امانتیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی, کیا امانتیں تم میری اٹھا سکتے ہو؟ تو اٹھا لیا, بولا میں اٹھاتا ہوں, وعدہ کر کے آیا, امانتیں اٹھا لیا, اللہ کو رب بول کے آیا. اللہ تعالیٰ بولے دنیا میں جا کے میری امانتیں ادا کر دینا, اور مجھے جو رب بولا ہے وہ دنیا میں بولنا, دیکھ لینا. پھر خبر میں جا کے سوال کا جواب دینا. بولا یا دنیا میں دیکھا نہیں دیکھا, تیرا ایگزام ہو جائے گا, وہاں پر بول دیا تو کامیاب ہے. یہاں پر آ گیا, یہاں پر آگے کیا ہو رہا؟ رب کون ہے اس کا؟ کس سے پڑھ رہا ہوں؟ دیکھ لو, پیسوں سے پڑھ رہا, نوکری سے پڑھ رہا, ماں باپ سے پڑھ رہا, سسرال والوں سے پڑھ رہا, دوستوں سے پڑھ رہا, پاسپورٹ سے پڑھ رہا, ویزا سے پڑھ رہا, پتہ نہیں کس سے پڑھ رہا, یا اللہ سے پڑھ رہا. اس کا رب کون ہے؟ اس کو پالنے والا کون ہے؟ یہ وعدہ ہے. تو یہاں پر کیا, وہاں پر وعدہ کر کے آیا, وعدہ خلافی. تو عقیدے میں وعدہ خلافی کفر ہے, اور عمل میں وعدہ خلافی گناہ ہے. تو عقیدے میں بڑی چیز, بڑا گناہ کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے بڑا؟ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرنا, یہ منافق کی علامت. تیسرا کیا ہے؟ امانت. امانتیں بھی لے کے, امانت کیا ہے؟ اس کا جسم امانت ہے, یہ مالک نہیں ہے. اس کے بعد جو بیوی بچے ہیں وہ امانت ہے, ماں باپ جو ہے امانت ہے, اس کو جو علم دیا گیا امانت ہے, اس کو جو صلاحیت دی گئی امانت ہے, اس کی زندگی امانت ہے, اس کی حیات امانت ہے, سب کچھ امانت ہے. تو امانت جس کی ہے اس کی مرضی سے استعمال کرنا نا. امانت سمجھا تو اس کی مرضی سے استعمال کرتا, اپنی سمجھا تو اپنی مرضی سے استعمال کرتا. تو اپنی زندگی اپن کس کی مرضی پہ گزار رہے ہیں؟ بیوی بچوں کے ساتھ کس کی مرضی سے سلوک کر رہے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ کس کی مرضی سے سلوک کر رہے ہیں؟ پیسوں کو کس کی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں؟ ساری چیزیں اپنی صلاحیتوں کو کس کی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. اگر اللہ کی طرف سے سمجھا, اللہ اس کا مالک ہے اور میرے پاس امانت ہے, تو جس کو مالک سمجھا اس کی مرضی سے استعمال کرتا. اللہ کو مالک سمجھا تو اللہ کی مرضی سے استعمال ہوتا ہے, اپنے آپ کو مالک سمجھا تو اپنی مرضی سے استعمال ہوتا ہے. تو منافق کی 3 علامتیں. اب آپ یہ تشریح کر کے فرماتے ہیں تو اپنے دل کو دیکھ, اب بتا کہ تو مشرک ہے یا کافر ہے یا منافق ہے. حضور غوث سے مستقل ہوتا, اب تو بتا اپنے دل کو جائزہ لے کے کہ یا تو مشرک ہے یا تو کافر ہے یا منافق ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ اب اس سے نکلنا ہے, یہ کفر سے نکلنا ہے, شرک سے نکلنا ہے, یہ منافقت سے نکلنا ہے, تو وسیلہ چاہیے. وہ وسیلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا دامن چاہیے. کیوں چاہیے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارثین دامن؟ کیا چاہیے؟ یہ اللہ کا حکم ہے, وسیلہ اللہ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ ہر وسیلے سے کام کر رہے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت چاہیے, ڈائریکٹ نہیں مل سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین چاہیے. ارے وہی بھیجنا تھا, وہی بھیجنا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہی ڈائریکٹ بھیج سکتے نا. اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا رہے جبرائیل علیہ السلام. اللہ کے رسول کے بیچ میں بھی کیوں بھائی, کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے کیا؟ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ اپنے اور رسول کے درمیان گفتگو کرنے کے لیے وحی کا ذریعہ استعمال کر رہے ہیں. وہ وحی کا ذریعہ کون بنے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور کچھ ڈائریکٹ بھی کلام ہوئے معراج کی رات. اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے, بولے اب وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, سدرۃ المنتہا پہ رک جاؤ, میں قدرت والا ہوں, میرے رسول ایسے ہیں, میں دیتا ہوں وہ ڈائریکٹ لیتے ہیں. صرف ایک ہی ذات ہے جو ڈائریکٹ لینے والی ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. اگر کوئی کہا کہ میں ڈائریکٹ لیتا ہوں, وہ کفر کیا, کیونکہ صرف ایک ہی ذات مبارک ہے جو ڈائریکٹ لے سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ڈائریکٹ لینے والی ذات ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ سے, وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
معراج کی رات جو ہے نا اس کا خلاصہ کر دیا اللہ تعالیٰ. ڈائریکٹ لینے والی ذات صرف ایک کی ہے. اگر کوئی کہے کہ میں ڈائریکٹ لیتا ہوں تو وہ کفر کر رہا ہے, کیونکہ رسالت کا انکار کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, دو جز ہے. اگر ڈائریکٹ کی بات کرے تو رسالت میں جو ہے نا اس کی پرابلم ہے, خرابی ہے. اور رسالت میں خرابی کیا ہے؟ کفر ہے. لا الہ الا اللہ میں خرابی ہوگا تو شرک آ جائے گا, اور رسالت میں خرابی ہوگا تو کفر حاصل ہوگا. اہل کتاب جو